آج اور اس سے پہلے بھی میں جب بھی عدالتیں سزائیں دیتی ہیں تو اس کے حوالے سے ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا عدالتی نظام آپ سب کے سامنے ہے۔ خود عدالتیں سزائیں بھی دیتی ہیں اور آنے والی عدالت اس کو یہ کہہ کر ختم کر دیتی ہے کہ یہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ مکمل طور پر غلط فیصلہ۔ اور یہ نہیں صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ، خود سپریم کورٹ 5 رکنی جج، 7 رکنی بینچ، 12 رکنی بینچ، 13 رکنی بینچ، تو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اور عدالتیں ہی بتاتی ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ مثلا یہ قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیر کر فیصلے 1956 سے لے کر جسٹس منیر سے لے کر 2025 تک کئی ایسے فیصلے ہیں جو متنازع ہیں، تباہی شدہ فیصلے ہیں۔ ہر دور میں ایسے فیصلے آئے ہیں اور ہر دور کے خود عدالتوں اور جو بار کونسلز ہے، بار ایسوسی ایشن نے ایسے فیصلوں کو پاکستان کی تباہی سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس فیصلے پہ جانے سے پہلے میں کچھ جو اہم ترین لوگوں نے عدل اور انصاف کے حوالے سے بات کی ہے اس کو کوٹ کرتا ہوا جاتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس پہ حضرت علی کے قول ہیں، اقوال ہے، کافی باتیں ہیں۔ ریاست کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ اب آئیے آپ شیخ اسلام ابن تیمیہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ظالم حکومت کو قائم نہیں رکھتا خواہ وہ مسلمان ہو، لیکن عادل حکومت کو قائم رکھتا ہے چاہے وہ کافر ہو۔ ہم ان باتوں کو کہہ رہے ہیں جو بہت اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں۔ عدل، امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ عدل سلطنت کا ستون ہے اور ظلم اس کی تباہی کا سبب۔ اب ابن قیم، زمین و آسمان عدل پر قائم ہے، ظلم دیرپا نہیں ہوتا۔ ابن خلدون نے کیا کہا؟ ظلم حکومتوں کے زوال کی پہلی نشانی ہے۔ اتنے بڑے بڑے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول، اور بھی بہت سارے اس میں دنیاوی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور ناانصافی اور ظلم کے حوالے سے قرآن تو بہت کچھ کہتا ہے، اور ہوا بھی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نمرود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کئی ایسے یزید کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ میں نے کوٹ کیا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ لمبا ہو سکتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں چل سکتا۔ اب آئیے، اس سے پہلے کہ میں 9 مئی کے کیس کے حوالہ کروں، آپ نے یاد ہوگا سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون نے، اور ان کے کارکنوں نے اور ان کے لوگوں نے اس پہ حملہ کیا، اور حملہ کر توڑ پھوڑ، وہاں کے چیف جسٹس ججز اپنی جان بچا کے بھاگے تھے، اور اس پہ پھر 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا سپریم کورٹ کا، اور سزا دی گئی تو 7 اراکین کو، اور 7 اراکین کو جو سزا دی گئی میں ان کے نام کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں ہو، بالکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طارق عزیز صاحب تھے، اور اس کے علاوہ میاں محمد منیر، چودھری تنویر احمد، اختر رسول، اختر محمود، سردار محمد نسیم خان اور شہباز گوشی۔ ان کو سزا ہوئی، اور کتنی ہوئی؟ 1 مہینے کی سزا۔ حالانکہ سپریم کورٹ ہے، سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہے، سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے، ان کے ججز پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، ان کے ججز بھاگتے ہیں اور پوری توڑ پھوڑ ہوتی ہے، سپریم کورٹ تہس نہس ہو جاتی ہے، اور سزا یہ ہوتی ہے کہ 1 مہینہ ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے اور 5000 جرمانہ، اور وہ بھی لمیٹڈ لوگوں کو، نہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا، نہ شہباز شریف صاحب کو سزا، نہ مسلم لیگ کے نامی گرامی سرکردہ جو رہنما تھے ان کو کوئی سزا ملی نہیں ملی۔ اب آئیے 9 مئی کے ملزمان۔ 9 مئی کا واقعہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ اس واقعے پہ میرے 2 اسٹانس ہیں،
ہمیشہ سے. ایک یہ کہ جس نے بھی 9 مئی کیا اور اہم ترین تنصیبات پر جو فوجی تنصیبات تھیں غلط، جو آپ نے اہم ترین قومی تنصیبات تھی اس پہ حملہ کیا، جلایا، گھرایا، ان تمام ملزمان کو سزا ملنی چاہیے، سخت ترین سزا ملنی چاہیے. لیکن جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، جو لوگ اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں تھے، ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور ڈیو پروسیس آف دا لا پورا ہونا چاہیے. نظر آنا چاہیے کہ جو فیصلے دیے جا رہے ہیں وہ جسٹس ہے، یعنی انصاف کی بنیاد پر ہے، صرف فیصلے نہیں، نظر بھی آئے. بہرحال ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، دیکھیں گے کیا ہوا ہے. لیکن میں ایک اور مدعا بھی یہاں لاتا ہوں ہمیشہ. 9 مئی پہ جب ریاست اور حکومت کا فیلئر تھا، خاص طور پہ اس حکومت کا جو پنجاب کی کیئر ٹیکر حکومت تھی، جس نے صرف 5,000 10,000 کے موب کو کنٹرول نہیں کیا، آنے دیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس کے بعد وہ موب جب گھستا ہے تو اس کے بعد یہ تباہی آتی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوئی. پوری دنیا میں اس کی جے کسائی ہوئی، اہم ترین تنصیبات، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، آگ لگائی گئی. لیکن حکومت کہاں تھی؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. اور جس کی حکومت تھی اس کا فیلئر بھی تھا، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی ذمہ داری یا مرکز حکومت کی اتنی نہیں ہے جتنی صوبائی حکومت کی تھی. اس وقت صوبائی حکومت کیئر ٹیکر کی پوری ایک گورنمنٹ وہاں موجود تھی، لیکن وہ سوئی ہوئی تھی. تو ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے، لیکن ان کا احتساب نہیں. اب یہاں پر جو سزا دی گئی ان میں شاہ محمد قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا، لیکن ڈاکٹر یاسمین عباسی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے محمود الرشید ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اور 2-3 ہیں، میں بتاتا ہوں اس میں نام آپ کا. اعجاز چودھری ہیں، سرفراز چیمہ، اہم ترین لیڈر ہیں، ان کو 10 سال سزا دے دی گئی ہے. اب آیا یہ سزا قانون کے مطابق دی گئی ہے؟ یہ فیصلہ تو ہائی کورٹ کرے گا، کیونکہ وہاں چیلنج ہونے جا رہا ہے. اور ماضی میں بھی اور ابھی چند دن پہلے بھی بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو عدالتوں نے 10 سال، 15 20 سال دیے اور وہ ختم کر دیے گئے. چاہے وہ میاں نواز شریف کے تھے، چاہے وہ زرداری کے تھے، چاہے پیپلز پارٹی کے، یا چاہے مسلم لیگ کے. ابھی حالیہ آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی کا بھی جو ہے وہ فیصلہ، ان کو بھی بری کر دیا گیا. تو بہت سی ایسے فیصلے موجود ہیں کہ عدالتیں سزائیں دیتی ہیں اور اوپر والی عدالتیں اس کو ختم کر دیتی ہیں. اوپر والی عدالتیں سزا دیتی ہیں اور بڑا بینچ ان کو ختم کر دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہاں انصاف ہوا ہے. اگر انصاف ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر انصاف نہیں ہوا ہے تو یقیناً پاکستان کی عوام کا جو اعتماد اپنی عدالتوں پہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس قسم کے فیصلوں کے بعد کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کا فیصلہ آپ کریں، لوگ کریں، جو سن رہے ہیں وہ کریں. لیکن پاکستان کی جوڈیشل سسٹم پہ بہت بڑا کوشچن مارک 1956 سے لے کے 2025 جولائی تک موجود ہے، اور ان کے فیصلوں نے پاکستان کے اندر انریسٹ، پولیٹیکل عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، دہشت گردی کی وجہ اور حکومتوں اور آئین کی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن اور جمہوری حکومتوں کو ختم کرنے کا بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں. اور آئین کو ری رائٹنگ کرنے کے فیصلے آ چکے ہیں، اور ان فیصلوں کی بنیاد پر پاکستان کو بہت تباہی ہوئی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.